خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الانبياء بست اوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وارسلت الى الخلق كافه وختم بي النبيون. رواه الامام الامام المسلم في صحيحه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک مروں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا. میرے معزز دوستو، آج 7 ستمبر 2025 بروز اتوار ہے اور میں یہاں 4 سطح کی سرزمین پر آپ کے سامنے اس وسیع و عریض گراؤنڈ میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے معمول اس بہترین پروگرام میں ہمارے محترم حاجی عبدالرحمان صاحب کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے دوستو، ہمارے اسٹیج پر ہمارے پیر و مرشد حضرت ہزاری رحمہ اللہ کے خلیفہ مجاز حضرت پیر حسب اللہ جان حقانی، حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب، ان سمیت جملہ علماء کرام موجود ہیں. میں آپ کی خدمت میں ان اکابر کی موجودگی میں 2-4 باتیں کرنے لگا ہوں. آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سنیں، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا. میں نوجوان آدمی ہوں، باتیں بھی نوجوان کرتا ہوں، اور اس وقت سامنے چہروں پہ بھی جوانی جھلک رہی ہو. اگر آپ نے یوں دیکھتی آنکھوں کے ساتھ، ہوشیار سنتے کانوں کے ساتھ توجہ رکھی، رب کریم یہ محفل ہمارے لیے دنیا میں بھی باعث فخر بنائے گا، آخرت میں بھی باعث اجر بنائے گا. میرے دوستو، آج 7 ستمبر کا دن یوم ختم نبوت کے طور پہ مسلمان پاکستان مناتے ہیں. یوم ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ آج کے دن کا وہ تاریخی کارنامہ کیا ہے؟ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا اور معاملہ منتج کہاں پہ ہوا ہے؟ میں اس تاریخ کو دہرانے کے لیے، اس تاریخ کو سنانے کے لیے، وہ تاریخ بتانے کے لیے آپ کو 1974 کی لیجسلیٹر اسمبلی کی کارروائی میں لے جانا چاہتا ہوں. میرے دوستو، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا جب انتقال ہو چکا تھا، 1953 کی تحریک اپنی مارے ناز وقت گزار چکی تھی، لیکن ہمیں قادیانیت کے لیے لیجسلیشن کا موقع نہیں ملا تھا. اگرچہ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے قیادت میں مسجد وزیر خان لاہور سے جو جلوس نکلا تھا، اس وقت 10,000 نوجوان شہید ہوئے تھے، 1 لاکھ آدمی زخمی ہوئے تھے، اور اسی طرح 10 لاکھ بندہ گھر سے بے گھر ہوا تھا، لیکن قانون نہیں بنا تھا، اسمبلی میں لیجسلیشن نہیں ہوئی تھی. میرے دوستو، پھر اس کے بعد جب 1974 کا وقت آیا، 22 جون 1974 کا دن تھا، نشتر میڈیکل کالج ملتان کے اسٹوڈنٹس نے شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے ملتان سے بدریہ ریل سفر شروع کیا. جب وہ چراغ نگر سے گزرے، اس وقت اس جگہ کا نام جو تھا وہ روا تھا، اس سے گزرے. قادیانیوں نے اپنی شہادت کی، طلبہ واپسی پہ گزرے. قادیانیوں نے ڈنڈوں سے ان معصوم نوجوانوں پہ تشدد کیا،
انہیں مارا، زخمی کیا، دو دھڑے بوب کیا، ان پر ظلم اور تشدد کے پہاڑ ڈھائے، ایک شخص شہید ہوا، باقی کالج کے اسٹوڈنٹ زخمی ہوئے، بس یہی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، پورے پاکستان میں غم و غصہ کی لہر دوڑ پڑی تھی، تو سید زادہ حضرت محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ مجلس تحفظ ختم نبوت پہ مجلس عمل تمام جماعتوں کی قائم کرتے ہیں، اس میں بریلوی مکتب فکر، اہل حدیث مکتب فکر، دیوبندی مکتب فکر، باقی مکاتب فکر بھی حضرت کی قیادت پر اعتماد کرتے ہیں۔ پھر اس تحریک نے کراچی کے سمندر کے ساحل سے لے کر چترال کی فلک پوسٹ چوٹیوں تک ختم نبوت زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ یہی وجہ تھی، یہ ویژن تھی، یہی بیس تھی، یہی بنیاد تھی کہ جس وقت علماء اسلام کی آواز اٹھی، مسلمانان پاکستان کی آواز اٹھی، تو اس وقت کی پیپلز پارٹی کی گورنر میں جناب ذوالفقار علی بھٹو اس بات پہ آمادہ ہوئے کہ یہ مسئلہ روڈوں پہ نہیں، ابھی اسمبلی میں آ جائے۔ اسمبلی ایسے آمادہ نہیں ہوئی تھی، اس کے پیچھے پوری تحریکیں تھی۔ قیام پاکستان سے پہلے سید زادہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ بہاولپور کی عدالت میں آ کے اپنا تاریخی بیان ریکارڈ کرا چکے تھے۔ 1935 میں جج محمد اکبر خان نے اس پر تاریخی ڈیسیژن لے لیا تھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری کی 1953 کی تاریخ ہو چکی تھی۔ پھر حضرت یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی قیادت میں تاریخ اٹھی تھی۔ پھر آخر معاملہ قومی اسمبلی میں آیا، پھر آخر معاملہ پارلیمان میں آیا، پھر آخر معاملہ لیجسلیشن پہ آیا، پھر آخر مسئلہ اس جگہ پہنچا کہ قادیانیوں کو بلایا جائے۔ ان کے دونوں فرقے مرکہ لاہوری بھی، فرقہ مرزائی بھی، دونوں کو بلایا جائے اور یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں ہمیشہ کے لیے حل کر دیا جائے۔ میرے دوستو، ختم نبوت کے مسئلے کے لیے تمام مکاتب فکر کے اتحاد جن کی نمائندگی قومی اسمبلی میں موجود تھی، انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ جس وقت یہ سارے اکابر جناب ذوالفقار علی بھٹو کے سامنے موجود تھے، تو بھٹو صاحب نے اپنی ٹیبل کی دراز کو کھولا اور اس سے ایک درخواست، ایک اپلیکیشن، ایک چٹھی، ایک رکا، ایک خط اور لیٹر نکالا اور علماء کے سامنے رکھ کے کہا کہ مجھے قادیانیوں نے اس بات کی ڈیمانڈ مجھ سے کی ہے کہ ہمیں اسمبلی بلوایا جائے، ان بھٹوؤں کے سامنے بٹھایا جائے۔ ہم بھی بات کرتے ہیں، علماء کے تیرے دل اٹھے اور وہ کہنے لگے۔ حضرت مفتی محمود رحمہ اللہ کا اس موقع پہ تاریخی جملہ آمدنی کار موجود ہے، فرمانے لگے جناب بھٹو صاحب، ہم مرزا ناصر کو پاکستان کے توپر چوراہے پہ ڈھونڈ رہے تھے، ہم قادیانیوں کو روڈوں پہ تلاش کر رہے تھے، یہ تو اللہ کا کرم آپ کے میز کی طرف سے نکل آئے، آپ کی میز کے طرف سے۔ پھر کاسبہ کے بلو آسمان کی آنکھ نے وہ منظر دیکھا ہے جب 13 دن کے لیے قومی اسمبلی کو خصوصی کمیٹی میں بدل دیا گیا۔ ایم ایل اے ہوتا وہ بھی آتا جسے اجازت دی جاتی، اگر نمائندہ ہوتا وہ بھی آتا۔ پھر قادیانیوں کے اس وقت دونوں فرقوں کے گروگن کان، دونوں فرقوں کے مربی، دونوں فرقوں کی قیادت بڑھائی، لاہوری مرزائیوں کی قیادت تخت الکریم ایڈوکیٹ کر رہا تھا اور قادیانی مرزائیوں کی قیادت مرزا ناصر احمد کر رہا تھا۔ ان دونوں کو بلایا، 13 دن تفصیلی بحث ہوئی،
भाई अपने वफद के इस बात के दौरान भी पेश हुए 13 दिन की कौमी असम्बली की कार्रवाई के बाद जो हमें जश्न मिला है वो 7 सितंबर को मिला। मेरे दोस्तों, अगर मैं उस कार्रवाई की बात करूं, एक तस्वीर बनेगी। मैं सिर्फ झलकियां हाईलाइट्स पेश करने लगा हूं। आपने अगर इसको मुकम्मल स्टडी करना हो, मुकम्मल मुताला करना हो, तो हज़रत मौलाना अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वहां दूसरों ने कौमी असम्बली की कार्रवाई को शाया कर दिया है। आप बड़े प्यार के साथ, बड़ी तसल्ली के साथ उसको स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मैं झलकियां पेश करके लगा हूं। मेरा ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। हज़रत मुफ्ती महमूद मुज़फ़्फ़रुल्लाह हमारे जिले को उस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे थे। मिल्लत इस्लामिया मुफ़क्किर इस्लाम की इमारत से मुफ्ती महमूद मुंतखब होकर गए थे। हमें हमारे बुजुर्ग बताते हैं, अकाबिर बताते हैं, उलमा बताते हैं कि मुफ्ती महमूद साहब कादियानियत की बात से पहले जब पीएम खान तशरीफ लाते, अपनी फ्रेंडशिप में रहते, अपने दोस्तों में रहते, अपने साथियों में रहते, तो एक जुमला कहते कि लोगों तुमने मुझे असम्बली भेजा, मैं कासिम उलूम के अंदर बैठ के तिरमिज़ी पढ़ाता था, बुखारी पढ़ाता था, तफसीर पढ़ाता था, कुरान पढ़ाता था, हदीस का दर्स देता था, फिक़ह पढ़ाता था, फलसफा और इस तरह फतवे का काम किया करता था। तुमने मुझे असम्बली भेजा, वहां पे पर्दा औरतें हैं, वहां बदनज़री है, वहां गुनाह है, वहां शराब की बॉटल्स मौजूद है, मैं क्या करूं? तुमने वहां भेजा, वहां मैं चाहता हूं जेब से तस्वीर निकाल के इसका सार पढ़ता हूं, दाएं देखूं तो बदनज़री, बाएं देखूं तो बदनज़री, हर तरफ गुनाहों का माहौल है, मुझे नहीं जाना चाहिए था। ये हज़रत मुफ्ती साहब फरमाते। फिर वो वक्त आया जब कादियानियत पे अल्लाह ने मुफ्ती महमूद की क़यादत में काम लिया था। जब कादियानियत का मसला हल हुआ, फिर मुफ्ती साहब फरमाते थे अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का फजल, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का इम्तिहान कि रब्बे करीम ने मुझे कादियानियत के लिए खत्म नबुव्वत के दिफा के लिए यहाँ भेजा था। इससे पता चला कि हमारी क़यादत अगर असम्बली में मौजूद है, वो तनख्वाहों की लालच में नहीं है, प्रोटोकॉल की हवस में नहीं है, वो अपनी कुर्सी की तरफ में नहीं है, वो रसूलुल्लाह के दीन का मुहाफ़िज़ बन के वहां बैठे हैं। मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा था, हज़रत मुफ्ती महमूद फरमाने लगे जब मिर्जा नासिर असम्बली में पेश हुआ, सर पे सफेद पगड़ी, सफेद कुर्ता, सफेद जुब्बे में मलबूस होकर आया, माथे पे कलमे तैयबा की पट्टी लगा कर आया, कुरान शरीफ सीने पे रखा के हमारे शरीफ की शक्ल में लेके आया, और जब अल्लाह का नाम था सर झुका था, जल्ल जलालुहु कहता, हुजूर का नाम था, ये सर झुका था, दुरूद पाक हुजूर की जात पे पढ़ता। मुफ्ती साहब फरमाते हम तमाम उलमा परेशान हो गए कि ये जालिम की ज़ाहिरी शक्ल देख के असम्बली के सादा लोग मुसलमान जिनके दिल में दीन का दर्द तो है, दीन का इल्म नहीं है, वो कादियानियत की चालों से वाकिफ नहीं है, कहीं परेशान न हो जाए। हम दुआएं करते अल्लाह हर मौलवियों में, कोई टोपी में, कोई पगड़ी में, ये तो हर वक्त पगड़ी में बैठ के कहीं इनके ईमान पर रंदा न चला ले, इनके ईमान पर डाका न डाल ले। कहते जब इसने दलाल पेश की है
2 दिन मिर्जा नासिर ने लिए अपनी झूठी दादे की नबूवत को साबित करने के लिए। एक दिन डॉक्टर अब्दुल करीम लाहौरी मिर्जाई ने लिए, जब इनने पूरी मेहनत कर ली, फिर मुफ्ती महमूद ने एक बात की थी, आईने इब्राहिम का किताब का मसला उठाया और असम्बली के लोगों से पूछा, बताओ तुम खुद को हलाली मानते हो या नहीं? असम्बली के लोगों ने कहा क्या मतलब, हम में हर बंदा हलाली है। फरमाया मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे मुंह पे सुनना चाहता हूँ, हलाली हो या नहीं? कहने लगे जी हम हलाली है। कहा बताओ मिर्जे को नबी मानते हो या नहीं? तो कहने लगे हम मिर्जे को नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानते हैं। तो मिर्जे कादियानी की किताब मुफ्ती महमूद ने लहरा के कहा कि अगर तुम मिर्जे को नहीं मानते, सुनो मिर्जाइयत का फतवा है। वो मिर्जा कहता है कुल्लु मुस्लिमी युसद्दिकुनी व यक़बलु दावती इल्ला ज़ुर्रियतल बहाया, का जिसने मिर्जे को नबी माना है वो हलाल ज़ादा है, जिसने मिर्जे को नबी नहीं माना उसकी माँ ने मुंह काला किया था। यह हवाला पेश करना था कि असम्बली में कोहराम मच गया, मिर्जा नासिर कांपने लगा कि अब मामला खराब हो जाएगा। कहने लगा ये किताब देखो, कहीं मौलवी खुद छाप के तो नहीं लाया, मुफ्ती महमूद अपनी तरफ से शाया करके तो नहीं लाया। 4 सदा के रयूरो आपके और मेरे कायद थे, तारीखी जुमला कहा था। उस वक्त मोबाइल का जमाना नहीं था, इंटरनेट का जमाना नहीं था। फरमाने लगे जनाब जुल्फकार अली भुट्टो साहब, या असम्बली के गेट्स बंद कर दो, हम दोनों के करीब टेलीफोन न आने दो, आप अपनी ताकत इस्तेमाल करें, जहाज भेजे या हेलीकॉप्टर भेजे, वो चिड़ियोट के डीसी के पास जाए, रबवा में जाए, अहमदिया टिप्पू कादियानियों की किताब को लेकर आए। अगर उससे हवाला न निकला, मुफ्ती महमूद अपनी मौत लिख देगा। और फिर हवाला आया, वो पेश हुआ, और जब हवाला दिखाया गया तो बड़े बेआबरू होकर तेरे कुचे से हम निकले। फिर इस्लाम जीत गया और कुफ्र हार गया। आज का दिन उसी याद को याद करने का दिन है कि आज के दिन में खत्म नबुव्वत का अकीदा आसमानों तक बुलंद पहले भी था, कानूनी तौर पे अब भी हुआ। आज के दिन का ये मैसेज है, यही पैगाम है, ये कानून बना। मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह की बात हमारे वालिद साहब सुना करते थे कि मुफ्ती साहब फरमाने लगे सुबह फैसला होना था, 6 सितंबर 1974 की गहरी रात थी। मौलाना मुफ्ती महमूद के पास रात के वक्त जुल्फकार अली भुट्टो आए। क्या हो गया भाई उसको? आप जनरेटर बंद करते हैं, आपको बिजली वालों को इत्मीनान है। मैंने कहा रात का वक्त था, हज़रत मुफ्ती साहब फरमाते हैं जनाब जुल्फकार अली भुट्टो अकेले मेरे पास तशरीफ लाए और कहने लगे मैं आज आया हूँ एक खास मकसद लेके। मैं नहीं समझता कि मैं पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा इस वक्त बन के आया हूँ, मैं आपको आलिम दीन समझ के आया हूँ। एक बात पूछने लगा हूँ, गुनाहगार जरूर हूँ, लेकिन बताओ अगर मैं खत्म नबुव्वत के कानून पे दस्तखत कर दूं, मेरी मग़फ़िरत हो जाएगी? हज़रत मुफ्ती साहब फरमाते बात करते हुए उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा जनाब प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म साहब, कुरान करीम कहता है सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत में अल्लाह हर बंदे से उसको दी गई नेमत के बारे में सवाल करेंगे। हुकूमत की नेमत आपको मिली है, अगर आपने हुज़ूर पाक के ताक़ुल पे इस्तेमाल नहीं की तो अल्लाह पूछेगा, अल्लाह गिरफ्त करेगा, अल्लाह सवाल करेगा, फिर आपको जवाब देना होगा। लेकिन अगर आपने अल्लाह
اللہ کی دی ہوئی نعمت کو محمد الرسول اللہ کی عزت کے لیے، رسول اللہ کی ناموس کے لیے، رسول اللہ کے مرتبہ درجہ حیثیت بیٹیوں کے لیے استعمال کیا، آخرت میں عزتوں کے تاج پہنائے جائیں۔ مفتی صاحب کہتے ہیں اس نے کہا اللہ ہو گیا، میں نے کہا کوئی چائے کوئی پانی کا جی نہیں۔ وہ کمرے سے نکلا اور صبح اس نے قانون پہ دستخط کیے۔ پیپلز پارٹی سے اختلافات کا بھی ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا، میں صرف جناب ذوالفقار علی بھٹو کے اس کام کو آج بھی سلام پیش کرتا ہوں، آج بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے اپنی ذاتی دلچسپی لے کے یہ قانون بنوایا تھا۔ میرے دوستو، ہمارے علماء کرام نے اس پر محنت کی ہے، اس پر لگن ہے، اس پر کوشش ہے، اس پہ بلبلا ہے، اس پہ جذبہ ہے، اس پر پوری تک و دو لگا کر اس قانون کو بنوایا ہے۔ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، توجہ، اس تحریک ختم نبوت 1974 سے پہلے تحریکیں چلی لیکن قانون نہیں بنا۔ 1974 سے پہلے تاریخوں میں لاکھوں نوجوان زخمی ہوئے، ہزاروں شہید ہوئے، لاکھوں گھروں سے بے گھر ہوئے، قانون نہیں بنا۔ لیکن قانون 1974 میں کیوں بنا، کبھی سوچا؟ ایک ہی بنا، پہلے ہمارے پاس مذہبی طاقت تھی، سماجی طاقت تھی، ثقافتی طاقت تھی، تعلیمی طاقت تھی، تدریسی طاقت تھی، خانقاہی طاقت تھی، تبلیغی جہادی طاقت تھی، لیکن ایک طاقت نہیں تھی جسے کہتے ہیں سیاسی نمائندگی۔ نوجوان شہید ہوتے گئے، قانون نہ بنا، لیکن 1974 میں ہزارہ کے بزرگوں نے مولانا غلام غوث ہزاروی کو سیاسی نمائندگی دے کے اسمبلی بھیجا تھا۔ کراچی کے غیرت مندوں نے مولانا شاہ احمد نورانی کو نمائندگی دے کے اسمبلی بھیجا تھا۔ لاہوریوں نے پروفیسر غفور احمد کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا تھا۔ ضلع ٹانک اور ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے غیرت مندوں نے مفکر اسلام مولانا مفتی محبوب رحمہ اللہ کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا تھا۔ اب ساری طاقتیں تھی تو سیاسی طاقت بھی تھی، ایک خون کا قطرہ نہیں گرا اور قانون بن گیا۔ ایک قطرہ خون کا نہیں گرا، قانون بن گیا۔ پتہ چلا سیاسی قوت کی اتنی ضرورت ہے، سیاسی قوت کی اتنی نیڈ ہے، سیاسی قوت کا اتنا معاملہ ہے کہ ایک خون کا قطرہ نہ گرے، قانون بن سکتا ہے۔ میرے دوستو، آج جمعیت علماء اسلام قومی اسمبلی میں موجود ہے، جمعیت علماء اسلام سینٹ میں موجود ہے، جمعیت علماء اسلام پارلیمنٹ میں موجود ہے، تو آپ سے اس بات کا انشاءاللہ تعالی یہ وعدہ ہے، یہ طے ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ اتفاق ہے کہ ہمارے جسموں میں روح، ہمارے جسموں میں چلتا ہوا خون، ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل، ہمارے بازوؤں میں چلتی ہوئی نبضیں حضور کے تحفظ کے لیے ہے، حضور کی حفاظت کے لیے ہے، حق نبوت کے دفاع کے لیے ہے۔ وقت آیا ہم جان قربان کریں گے پر عقیدہ حق نبوت پہ حرف نہیں آئے گا، یہ طے ہے۔ میرے بھائی نے سمجھا میں بات کیا کر رہا ہوں۔ توجہ میرے دوستو، میں نے کہا یہ علماء کی نمائندگی اسمبلی میں پہلے دن کے لیے ہے۔ میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے تیرے گھر کی نالی جو بنی ہو، تیرے گھر کا دروازہ نہ بنا ہو، تیری گلی کی تعمیر نہ ہوئی ہو، تیری نوکری کا مسئلہ حل نہ ہوا ہو، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ بھی حل ہوگا اور دین کی دفاع بھی ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اس کے لیے وعدہ کرتے ہیں
جتنے بیٹھے وعدہ کرتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے لیے علماء کا ساتھ دو گے، عالمی مجلس کا ساتھ دو گے، الرحمان کا ساتھ دو گے، گلی گلی چلنا پڑا چلو گے، چوک چوک جانا پڑا جاؤ گے، چوراہے چوراہے جانا پڑا جاؤ گے، یہ دعوت لے کر ہر جگہ پہنچنا پڑا پہنچو گے۔ ایک جگہ اگر ختم نبوت کے لیے علماء بلائیں گے، علماء طلب کریں گے، علماء آپ کو جو ڈیمانڈ رکھیں گے پوری کرو گے، پوری کرو گے، پہنچو گے۔ میرے دوستو، اگر آپ کا یہی وعدہ رہا تو انشاءاللہ پاکستان کی دھرتی پہ کسی ماں کی کوکھ میں وہ بیٹا نہیں جنما جو اس قانون کو بری نظر سے دیکھے۔ آپ اسی وعدے کے ساتھ ہیں تو میں یہی کہہ کر بات ختم کرنے لگا ہوں، جاؤ جا کے مہر طابہ سے کہہ دو تو اپنی کرنوں کو گن کے رکھو، میں اس جہاں کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔